السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی آپی۔ آپ نے پچھلی کہانی میں سنا تھا کہ کسان کی بیوی نے کیسے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے کسان کے مال کا نقصان کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا آج ہم جانیں گے۔ تو پیارے بچوں، ایک دن کسان نے اپنے کھیت میں سے ایک پرانا درخت کاٹا تو درخت کی جڑ میں سے اسے سونے کے کچھ سکے ملے۔ وہ بہت خوش ہوا کہ وہ اپنے مشکل وقت میں ان کو استعمال کرے گا۔ اس نے سوچا کہ ان سکوں کو کہاں چھپائے۔ اسے اپنی بیوی سے بھی خطرہ تھا کہ وہ ان کا راز کھول دے گی، اس لیے کسان نے کچھ سوچا اور بیوی سے کہا، دیکھو یہ میرے پاس پیلے رنگ کے کچھ بٹن ہیں، میں ان کو ڈبے میں ڈال کر زمین میں دبا رہا ہوں، تم ان کے قریب نہیں جاؤ گی۔ کسان کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، میں ان کو وہاں سے نہیں نکالوں گی۔ اس نے کسان کو یقین دلایا۔ کچھ دنوں بعد جب کسان کھیتوں پر گیا ہوا تھا تو گلی میں پھیری والا آیا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ وہ گدھوں پر مٹی سے بنے خوبصورت نقش و نگار والے برتن فروخت کر رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر کسان کی بیوی نے گلی میں جھانکا تو یہ برتن دیکھ کر اس کا جی للچایا۔ اسے دیکھ کر پھیری والے نے پوچھا کہ تم یہ برتن خریدنا چاہتی ہو؟ کسان کی بیوی نے کہا، ہاں، مگر میرے پاس رقم نہیں ہے۔ پھر کچھ سوچ کر بولی کہ تم ان برتنوں کے بدلے پیلے بٹن لے لو۔ پھیری والا اس کی بات سن کر حیران ہوا کہ کیسے پیلے بٹن؟ کیا تم مجھے دکھا سکتی ہو؟ کسان کی بیوی نے کہا، وہ پیلے بٹن میرے شوہر نے ایک ڈبے میں ڈال کر صحن میں دبا دیے ہیں، مگر اس نے مجھے منع کیا ہے کہ میں ہاتھ نہ لگاؤں، اس لیے تم خود ہی وہاں سے نکال لو۔ پھیری والا بہت حیران تھا۔ وہ فوراً صحن میں جا کر جگہ کھودنے لگا۔ ڈبے کے اندر جب اس نے سونے کے سکے دیکھے تو خوشی کے مارے اس کی باچھیں کھل گئیں۔ اس نے سارے سکے سمیٹ کر جیب میں ڈالے اور اس کے بعد کسان کی بیوی کو سارے مٹی کے برتن دے کر اپنے ساتھی کے ساتھ فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت اعلیٰ درجے کی احمق ہے، جسے پیلے بٹنوں اور سونے کے سکوں کا فرق ہی معلوم نہیں۔ دوسری طرف کسان کی بیوی یہ سارے برتن حاصل کر کے بہت ہی خوش تھی اور سمجھ رہی تھی کہ اس نے پھیری والوں کو لوٹ لیا۔ خوشی خوشی وہ سارے برتن گھر میں سجانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب کسان دوپہر کا کھانا کھانے گھر آیا تو ڈھیر سارے نئے برتن دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب میں نے تمہارے ان فضول سے پیلے بٹنوں کے بدلے خریدے ہیں۔ کسان پریشان ہو کر چلا اٹھا اور بولا، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ ہاتھ مت لگانا، تم نے انہیں وہاں سے کیوں نکالا؟ تو بیوی نے ساری کہانی سنا دی۔ کسان غصے سے اپنے بال نوچنے لگا اور کہا کہ وہ پیلے بٹن سونے کے سکے تھے، تم نے یہ کیا کیا؟ بیوی بولی کہ تمہیں یہ پہلے بتانا چاہیے تھا، اب اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ شوہر نے سوچا کہ وہ پھیری والے ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر دونوں گھر سے نکل پڑے۔ کسان تیز تیز چلنے لگا جبکہ بیوی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ چلتے چلتے کسان کو یاد آیا، اس نے بیوی سے پوچھا کہ گھر سے نکلتے وقت تم نے باہر کا دروازہ بند کیا تھا کہ نہیں؟ بیوی نے جواب دیا کہ تم نے مجھے کہا ہی نہیں۔ تو شوہر غصے سے چیخا اور کہا، تم گھر واپس جاؤ اور دروازہ بند کر کے آؤ اور ساتھ کھانے کے لیے بھی کچھ لیتی آنا۔ وہ گھر پہنچی تو ایک چھوٹا سا مشکیزہ پانی سے بھر لیا اور ایک تھیلی باداموں سے بھری اٹھا لی اور باہر نکل کر دروازے کو تالا لگا لیا اور واپسی کے لیے 2 قدم اٹھائی ہی تھے کہ اس نے سوچا کہ شوہر میری باتوں پر یقین نہیں کرے گا کہ تم تالا لگائے بغیر ہی آ گئی ہو۔ یہ سوچ کر اس نے پورا دروازہ ہی اکھاڑ کر سر پر رکھ لیا اور ساتھ ہی پانی کی مشکیزہ اور تھیلی بھی باندھ لی۔ وہ شوہر کے پاس پہنچی تو کسان نے پوچھا، اے عقل مند عورت، یہ تم نے کیا کیا؟ بیوی بولی، مجھے پتا تھا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، اس لیے میں دروازہ ہی ساتھ لے آئی۔ بیوی آنکھیں گھما کر بولی۔ تو شوہر نے جان چھڑانا ہی مناسب سمجھا اور بولا کہ تم نے بہت ہی اچھا کیا، تم بہت ہی عقل مند ہو۔ بیوی نے وہ دروازہ دوبارہ اپنے سر پر لاد لیا
اور چلتے چلتے جنگل میں داخل ہو گئے۔ ابھی تک چور نہیں ملے تھے کہ رات کا اندھیرا چھانے لگا، تو انہوں نے برگد کے درخت پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ابھی برگد کی شاخوں میں چھپ کر بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں چور بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ بہت تھکے نظر آ رہے تھے۔ وہ اسی برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے کہ آج کس طرح ایک عورت کو بے وقوف بنا کر سونے کے سکے لوٹ لیے۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد چوروں نے آگ جلائی۔ کسان نے کچھ سوچا اور درخت کی شاخوں پر لگے پھل توڑے اور چوروں کے سروں کا نشانہ لگانے لگا۔ وہ دونوں چور بری طرح گھبرا گئے کہ نہ ہوا ہے نہ آندھی ہے، پھر یہ پھل کیسے گر رہے ہیں۔ کسان کی بیوی وزن اٹھائے کافی تھک چکی تھی، اس لیے اس نے دروازے کے ساتھ لٹکا ہوا پانی کا مشکیزہ نیچے پھینک دیا۔ جب وہ پانی نیچے بیٹھے چوروں کے سروں پر پڑا تو وہ چلا اٹھے، ارے یہ بارش کیسے ہونے لگی؟ کسان کی بیوی نے محسوس کیا کہ وزن بہت زیادہ ہے، میں بادام بھی نیچے پھینک رہی ہوں، اب یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتی۔ اس سے پہلے کسان کچھ بولتا بیوی نے باداموں کی تھیلی نیچے الٹ دی، تو نیچے بیٹھے چور چلا اٹھے کہ اب تو اولے بھی برسنے لگے ہیں، چلو کہیں اور بھاگ چلتے ہیں۔ کسان کی بیوی شوہر سے کہنے لگی، یہ دروازہ بہت بھاری ہے، یہ پھسل رہا ہے، گر جائے گا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ دروازہ پھسل کر نیچے گر گیا۔ اب تو چور یہ دیکھے بغیر ان کے سروں پر کیا گرا ہے وہاں سے بھاگ نکلے، اور کسان نے درخت سے نیچے اتر کر جلدی جلدی چوروں کے سامان سے اپنے سونے کے سارے سکے نکالے اور چوروں کا سارا سامان بھی اٹھا لیا، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے اپنی رقم واپس مل گئی، اور دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے بچوں، کسان نے اپنے حاضر دماغی سے اپنا سونا حاصل کر لیا۔ آپ کو کیسی لگی میری کہانی؟ میرے چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔